بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ اس سے پہلے والے سبق میں الدرس الرابع میں ہم لوگوں نے فعل امر بنانے کا طریقہ جانا تھا، اس کے قواعد جانے تھے۔ آج الدرس الخامس کے اندر جو پوائنٹس ہم کور کرنے والے ہیں ان پر نگاہ ڈال لیجئے۔ تو سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے فعل نہیں بنانے کا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتا ہے نہیں۔ یہ نہیں جو ہے بغیر نون گننے کے ہے نا، یہ وہ والا نہیں ہے جو نون گننے کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں والا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ سنا ہوگا یہ لفظ کبھی؟ جی، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ہے نا۔ تو امر کا مطلب جس طرح ہوتا ہے حکم دینا، ویسے ہی نہیں کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کا حکم دینا جس کے اندر نہ کرنے کے لیے کہا جائے۔ جیسے تم جاؤ، یہ تو ہو گیا امر، لیکن اگر ہم اس کو منفی طریقے سے بولیں گے تو یہ بولیں گے تم مت جاؤ، تو یہ بھی حکم ہے۔ تو لیکن پہلے والے کو امر بولتے ہیں اور دوسرے والے کو نہیں۔ فعل امر اور فعل نہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ اصطلاح ہوتی ہے گرامر کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو سے ان عربک ڈونٹ گو۔ عربی میں کیسے بولیں اس بات کو کہ مت جاؤ، ہیں یعنی نہ، کام کے نہ کرنے کا حکم، اس کو نہیں بولتے۔ We have learned in the previous lesson that اذهب means go۔ ہم پہلے سبق میں یہ جان چکے ہیں کہ اذهب کا مطلب ہوتا ہے جاؤ۔ Now we learn that don't go۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ مت جاؤ کو عربی میں کیسے بولیں گے۔ don't go is لا تذهب۔ don't go عربی کے اندر اس طرح بولیں گے، کس طرح؟ لا تذهب، مت جاؤ۔ As you can see, it is the mudare, but with the omission of the dhamma of the third radical۔ مگر اس میں کیا ہوا ہے، جو تیسرا حرف اصلی ہے۔ حرف اصلی کس کو بولتے ہیں؟ حروف اصلی ان کو بولا جاتا ہے جو اصل مادے کے ہوتے ہیں، جیسے ذہب یذہب، ذہابن، ٹھیک ہے۔ تو فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ریڈیکل، یعنی حرف اصلی۔ جیسے اگر اس میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں حروف اصلی کیا کیا ہیں تذہب میں؟ زال، ہا اور با۔ زال ہا با، ویری گڈ۔ زال ہا با یہ حروف اصلی ہے۔ تا تو یہ تا جو ہے یہ تو حرف مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ اصلی نہیں ہے۔ مضارع بنانے کے لیے تا جوڑا جاتا ہے۔ تو نہیں بنانے کے لیے، پہلے نہیں کا صیغہ بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے لا لے آتے ہیں شروع میں، یعنی آپ مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے کے شروع میں کیا لے آئیں؟ لا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ لا تذہبو۔ اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ لا ناہیہ۔ ایک منٹ، کسی نے جوائن کیا ہے کیا؟ رضوان خان، مائک بند کر لیں، مائک بند کر لیں جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لا کو جو ہم لاتے ہیں فعل مضارع سے پہلے نہیں بنانے کے لیے، نہیں کا صیغہ بنانے کے لیے، اس کو بولا جاتا ہے لائے ناہیہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے دا پارٹیکل لا یوزڈ ہیئر از کالڈ لا الناہیہ۔ لائے ناہیہ بولا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ وائل دا لا ان
لا افہم الفرنسیہ، جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ فعل مضارع کو نہیں، پتہ نہیں یہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، فعل مضارع کو منفی بنانے کا طریقہ پڑھ لیا ہے کیا ہم نے؟ نہیں پڑھا. خیر، فعل مضارع کو جب منفی بناتے ہیں تو اس کے شروع میں بھی لا لاتے ہیں، جیسے لا افہم الفرنسیہ، میں فرینچ لینگویج نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں جو لا ہوتا ہے اس کو لائے نافیہ بولتے ہیں. دیکھیے لکھا ہوا ہے لائے نافیہ. لیکن جب فعل نہیں کے شروع میں جو لا لاتے ہیں اس کو لائے ناہیہ بولتے ہیں، نہ کہ نافیہ. اس فرق کو آپ سمجھ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا جی. نوٹ دا فالوئنگ، دیکھیے نیچے لکھے ہوئے جو باتیں ہیں ان کو آپ نوٹ کیجئے، ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم ذہبہ سے مضارع بناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ذہبہ سے یذہب، اور یذہب سے جب واحد مذکر حاضر کا صیغہ بناتے ہیں تو بنتا ہے تذہب. مطلب ہوتا ہے یو گو، تم جاتے ہو. ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ بولنا ہے کہ تم نہیں جاتے ہو یا نہیں جا رہے ہو یا نہیں جاؤ گے تو اس کے شروع میں لا لے آئیں گے. لا تذہبو کا مطلب یو ڈونٹ گو، تم نہیں جاتے ہو. ٹھیک ہے، اور اگر اسی کو ہمیں اگر نہیں بنانا ہے، نہیں کا مطلب نہ کرنے کا حکم دینا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے جو صیغہ بنے گا وہ بنے گا لا تذہب، یعنی آخر والے کو، آخر والے حرف کو، ٹھیک ہے، کیا دے دیں گے؟ یعنی لام کلمے کو کیا دے دیں گے؟ جزم، سکون، جزم، یہ دے دیں گے لا تذہب. تو لا تذہب کا مطلب ہوگا ڈونٹ گو، مت جاؤ. ٹھیک ہے، جیسے جلس یجلسو سے لا تجلس، مت بیٹھو. ٹھیک ہے، ابھی آگے اور ایگزامپلس آ رہے ہیں، ان کو دیکھیے آپ. ہیئر آر سم مور ایگزامپلس، چند اور آپ کو مثالیں دی جا رہی ہیں. مائک کسی کا کھلا ہے، بند کیجیے. ڈونٹ سٹ ہیئر، یہاں مت بیٹھیے. اس کو عربی میں بولیں گے کس طرح سے؟ لا تجلس ہونا. جلسہ سے فعل مضارع کیا آتا ہے؟ یجلسو. اور جب ہم فعل مضارع کی گردان کرتے ہیں تو فعل مضارع کا جو صیغہ واحد مذکر حاضر آتا ہے وہ آتا ہے تجلسو. جب تجلسو کے شروع میں لائے ناہیہ لے آتے ہیں، لائے ناہیہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مضارع کے آخر کو کیا دینا پڑتا ہے؟ سکون. لا تجلس، مت بیٹھو، ہونا یہاں پر. ٹھیک ہے. ڈونٹ رائٹ ود دا ریڈ پین، لال قلم سے مت لکھو. اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ مت لکھو لا تکتب بالقلم الاحمر، لال قلم سے مت لکھو. ڈونٹ گو آؤٹ آف دا کلاس، کلاس کے باہر مت جاؤ. لا تخرج من الفصل. ٹھیک ہے جی، لا تخرج من الفصل. ڈونٹ ورشپ دا شیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. تو اس کے اندر اس کو اگر نہیں کا صیغہ بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ عبدہ سے، عبدہ تو ماضی ہو گیا، مضارع یعبدو. یعبدو کی جب گردان کریں گے فعل مضارع کی تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تعبدو. ٹھیک ہے، جب اس کے شروع میں ہم لے آتے ہیں لائے ناہیہ تو آخر والے یعنی لام کلمے کو ہم دے دیتے ہیں جزم. تو اصل ہوتا ہے لا تعبد، مت عبادت کرو، الشیطان، شیطان کی. لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اگر بعد یعنی جزم کے بعد اگر کوئی ایسا کلمہ آ رہا ہے جس میں حمزہ وصل ہے
تو حمزہ وصل کو چھوڑ کر اس کے بعد والے حرف سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں اس کو یعنی لام کلمے کو جزم کے بجائے کسرہ دے دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے گا، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ دیا جاتا ہے اس کو جوڑنے کے لیے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ الا ماشاء اللہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں وہ مستثنیٰ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل تو یہ ہے لا تعبد الشیطان، لیکن اس کو جوڑنے کے لیے اس کو کسرہ دے دیں گے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، ٹھیک ہے۔ Note that in the last example the third radical has kasra due to التقاء ساکنین، اس کو التقاء ساکنین بولتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یعنی دو ساکن مل رہے ہیں، ایک ساکن تو یہ والا ہو گیا دال کا، دوسرا ساکن ہو گیا لام کا، ٹھیک ہے، دو ساکن ہو گئے۔ یہ حمزہ تو یہ حمزہ وصل ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب سینٹینس اس سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو التقاء ساکنین کی وجہ سے دال کو کیا دے دیا؟ کسرہ، زیر۔ Here is the isnad of the verb to the other pronouns of the second person۔ اب دیگر صیغے بھی بتا رہے ہیں اس سے، یعنی ابھی تو صرف ایک ہی صیغے کی مثال دے رکھی تھی، یعنی واحد مذکر حاضر کی، اب اور صیغے یعنی جمع کے صیغے کی بھی مثال دے رہے ہیں، جیسے لا تذهب یا بلال، بلال مت جاؤ۔ اگر بولنا ہے جمع تو کیسے بولیں گے؟ لا تذهبوا یا اخوان، بھائیوں مت جاؤ، یعنی آخر کے اندر واو جمع کا بڑھا دیں گے، اور واو کے ساتھ میں حمزہ وصل بھی بڑھاتے ہیں، لکھائی میں آتا ہے یہ یاد رکھیے گا۔ عام طور پر جو لکھنے میں جو طلبہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں کہ واو تو بڑھا دیا لیکن آخر کے اندر الف نہیں لگایا، یہ الف آتا ہے، اس کو وصلیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا واحد مؤنث حاضر کو اگر مخاطب کرنا ہے، اس سے بولنا ہے کہ کسی لڑکی سے بولنا ہے کہ اے آمینہ تو مت جا، تو اس کو کیسے بولیں گے؟ لا تذهبی، یعنی اس کو سمجھ لیجئے لا تذهبی کیسے ہوا ہے۔ اصل جو صیغہ آتا ہے مضارع کا، یعنی واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ آتا ہے اصل، وہ کیا آتا ہے؟ تذهبینا، معلوم ہے آپ سب کو؟ جی ہے نا، تذهبینا آتا ہے۔ تو تذهبینا میں کیا ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے شروع میں لائے ناہیہ بڑھا دیتے ہیں تو آخر کا جو نون ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو گرا دیتے ہیں، تو وہ یہ ہو جاتا ہے لا تذهبی۔ تو لا تذهبی یا آمینہ، آمینہ تو مت جا۔ اچھا اس کی جمع کیا ہوگی؟ اگر دو سے زیادہ لڑکیوں کو بول رہے ہیں تو لا تذهبنا، یہ والا نون نہیں گرتا کیونکہ اس کو نون اعرابی بولتے ہیں، اس والے کو، اس کو انشاءاللہ کبھی آپ کو کور کریں گے کہ نون اعرابی کیا ہوتا ہے اور نون اصلی کیا ہوتا ہے، اور قطعی بولتے ہیں نون قطعی، اور نون کیا بولتے ہیں اس کو، نون اعرابی۔ خیر یہ ایسا کا ایسا ہی رہتا ہے لا تذهبنا، ٹھیک ہے۔ یہ مضارع میں بھی یہی آتا ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تذهبینا، تذهبانی، تذهبنا، بھول گئے؟ یاد ہے مفتی صاحب۔ ہاں، لا تذهبنا یعنی تم مت جاؤ، یا اخوات اے بہنوں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، یہ سب کو سمجھ میں آیا؟ اس میں کچھ ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہو؟ جی مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہ لا تذهبنا یا اخوات ہے، تو اس میں ہم حکم دے رہے ہیں کہ اے بہنوں مت جاؤ، تو اس کا ترجمہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے بہنوں تم نہیں جاتی ہو۔ نہیں وہ تو کیا بولتے ہیں اس کو، کانٹیکسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے وہ تو، آگے پیچھے سے پتہ لگانا پڑے گا مطلب۔ اور کچھ؟ بس تو پہلا پوائنٹ یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دا بوائے آلموسٹ
laughed means that he was at the point of laughing but did not laugh. This idea is expressed in Arabic by the verb kada yakadu. اب دوسری بات جو ہم اس لیسن میں سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کادا یکادو کی بات. کادا یکادو یہ اس وقت لایا جاتا ہے جب کام ہونے کے قریب ہو جاتا ہے, ہوتا نہیں ہے پورا. جیسے یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے انگلش میں دا بوائے آلموسٹ لافٹ. لڑکا تقریباً ہنسنے لگا تھا, مطلب ہنسا, مطلب قریب تھا کہ لڑکا ہنسے, ہنسا نہیں وہ. کاد الولد یضحک, قریب تھا کہ لڑکا ہنس جائے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہاں. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے, کاد المدرس یخرج, قریب تھا کہ استاذ ٹیچر وہ باہر چلے جائیں, نکل جائیں. ٹھیک ہے, تو کادا جو ہے یہ بھی فعل ہے, کادا یکادو. کادا یہ فعل ماضی ہے اور یکادو یہ فعل مضارع. دیکھیے یہاں پہ دے رکھا ہے دا مضارع از یکادو. ٹھیک ہے, یکاد الجرس یرن, دا بیل از اباؤٹ ٹو رنگ, گھنٹی بجنے والی ہے. ترجمہ سمجھ گئے نا؟ اوپر جب کادا لائے تھے اور اس کے ساتھ میں مضارع ہی لائے تھے فعل, لیکن کادا ماضی لائے تھے, تو اس کا ترجمہ ہم نے ماضی کا کیا تھا. کاد الولد یضحک, قریب تھا کہ لڑکا ہنس جائے. کاد المدرس یخرج, قریب تھا کہ ٹیچر نکل جائے. کون سا زمانہ ہوا؟ ماضی. ماضی. بہت دیر میں آواز آ رہی ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے لڑکا ہنسنے ہی والا تھا. ہاں ہنسنے ہی والا تھا, وہی مطلب ہوا. اور مدرس ہنسنے ہی والا تھا, وہی ترجمہ ہے. قریب تھا کہ لڑکا ہنسے, یعنی ہنسنے ہی والا تھا. یہ اپنا محاوری ترجمہ ہو گیا اپنا لوکل لینگویج میں. لڑکا ہنسنے ہی والا تھا, ٹیچر نکلنے ہی والے تھے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مضارع میں کیا ہوگا؟ یکاد الجرس یرن, قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے, یعنی گھنٹی بجنے والی ہے. یکاد الامام یرکع, امام رکوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں. تو یہ تو ہو گیا حال سے متعلق. ٹھیک ہے, یکاد سنا برقہ, کیا ہے قرآن کی آیت؟ یذهب بالابصار. ہاں, قریب ہے کہ اس کی چمک جو ہے وہ آنکھوں کو لے جائے. وہ کس کے تعلق سے آیا میں تو ذہن سے نکل گیا, قرآن میں ہے 18ویں پارے. خیر. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, سورہ نور کے اندر آیا ہے نا. جی تو یکادو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, قریب ہے نا. Note that kada yakadu is followed by a noun and then by a verb in the mudare. یہ بات یاد رکھیے گا, کادا یکادو جو آتا ہے یہ آتا ہے اسم سے پہلے, اور اسم کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے فعل مضارع. یعنی اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے. اصل میں جو شروع ہوتی ہے انگلش وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے الٹی طرف سے, اس لیے انہوں نے شروعات یہاں سے کی ہے. دیکھیے کادا پلس ا مرفوع ناؤن, ایک ایسا ناؤن ہوگا جو مرفوع ہوگا, اس کے بعد میں ایک فعل مضارع آئے گا. کادا پلس ا مرفوع ناؤن پلس ا ورب ان دا مضارع. سمجھ میں آ گئی یہ شکل؟
جیسے یہاں پر دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ پوری وہی صورت ہے. واضح ہوگا یا بہن؟ دوسرا پوائنٹ سب کو کلیئر ہے؟ جی اس میں کتنے پوائنٹ ہے؟ اچھا 5 ہے، چلیے خیر. We have learned that the negative particle used with the مضارع is لا. لا افہم الفرنسیہ. اب دیکھیے مضارع کے ساتھ میں جو منفی یعنی نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے، نہ کرنے کے معنی پیدا کرنے کے لیے جو حرف آتا ہے وہ لا استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے جو فعل نہیں، جو امر کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو لا ناہیہ بولتے ہیں، جس میں نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. لا تذهب مت جاؤ، لا تاکل مت کھاؤ، لا تجلس مت بیٹھو، اور لا تشرب مت پیو. تو اس لا کو بولا جاتا ہے لائے ناہیہ. لیکن ایک ہوتا ہے لائے نافیہ، جس میں ہم خبر دیتے ہیں اس بات کی کہ کام نہیں ہو رہا. جیسے لا افہم الفرنسیہ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ فرینچ، میں فرینچ لینگویج نہیں سمجھتا. لا نذهب الى الملعب یوم الجمعہ، میں جمعے کے دن پلے گراؤنڈ نہیں جاتا، کھیل کے میدان نہیں جاتا جمعے کے دن. ٹھیک ہے؟ تو اس لا کو کیا بولتے ہیں؟ لائے نافیہ. اب ایک بات اور بتا رہے ہیں، ہاں. If ma is used with the mudare, the verb refers to the present time only, not the difference between la and ma. دیکھیے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ فعل ماضی سے پہلے نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے ما آتا ہے. معلوم ہے نہیں معلوم؟ جی. جیسے ما ذہبا، وہ نہیں گیا، ما اکلا، اس نے نہیں کھایا، ما جلسا، وہ نہیں بیٹھا. اور مضارع کے اندر لا آتا ہے، جیسے لا اذهب، ابھی جو میں نے مثالیں دی، میں نہیں جاتا ہوں. لا اشرب، میں نہیں پیتا ہوں. لا اجلس، میں نہیں بیٹھتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مضارع سے پہلے ما استعمال ہی نہیں ہوتا، نفی کے لیے ہوتا ہے استعمال، لیکن اس کے لا اور ما کے بیچ میں کچھ فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب لا آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری عادت ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی، اگر وہ پریزنٹ کے معنی میں ہوتا ہے تو. جیسے لا اشرب القہوہ، میں کافی نہیں پیتا ہوں. تو کافی نہ پینے کا مطلب یہ ہے کہ میری عادت ہی نہیں ہے کافی پینے کی. ٹھیک ہے؟ اور جب یہ بولیں گے ما اشرب القہوہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ابھی فی الحال میں کافی نہیں پی رہا ہوں. سمجھ گئے جی. دونوں کا فرق؟ البتہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ لا کے ذریعے سے ہم یہ معنی بھی پیدا کر سکتے ہیں، یعنی لا کے اندر بہت وسعت ہے، یہ ہر طرح کے معنی کے لیے استعمال ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں ابھی کافی نہیں پی رہا ہوں، تب بھی لا سے بھی کام چل جائے گا. لیکن ما اگر مضارع سے پہلے آئے گا تو اس کا صرف ایک مطلب رہے گا، وہ کیا؟ کہ میں فی الحال کافی نہیں پی رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ جی. چوتھی بات دیکھ لیجئے، not that I eat is آکلو، it is originally آکلو. دیکھیے اصل میں اکلا سے جب ہم مضارع بنائیں گے تو یہ ہوتا ہے یاکلو، ہے نا؟ یاکلو ہوتا ہے نا، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کی گردان کرتے ہیں اور ہم واحد متکلم پر پہنچتے ہیں
تو واحد متکلم میں کیا ہو جاتا ہے؟ دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں، ہے نا جی؟ جب دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ جب دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں اس کو مد دے، ایک ہی حمزہ لکھ کر اس کو مد دے دیتے ہیں، یعنی دونوں مدغم ہو جاتے ہیں، ادغام ہو جاتا ہے دونوں میں. تو آکل کو کیا بنا دیتے ہیں؟ آکل. ٹھیک ہے جی؟ ناٹ دیٹ آئی ایٹ از آکل، اصل میں یہ تھا یہ، لیکن جب اس کو کمبائن کیا تو یہ ایسا ہو گیا، الف مد زبر آ، یعنی حمزہ زبر کو یہ بنا دیا، کیا؟ الف مد زبر. ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح آئی ٹیک از آخذ، آئی ٹیک کو عربی میں بولیں گے آخذ، اس کی جو اوریجنل فارم ہے وہ ہے آخذ، لیکن دو حمزہ کے جمع ہونے کی وجہ سے الف لکھ کر اس کے اوپر مد دے دیا. ٹھیک ہے؟ اور بالکل اسی طرح آئی کمانڈ، یعنی میں حکم دیتا ہوں، اس کو بولا جاتا ہے آمرو، اس کی جو اوریجنل فارم ہے وہ یہ ہے آمرو. بس یہ چیز آپ اپنی نوٹس میں رکھیں، جانکاری میں رکھیں، اس لیے اس کو بتا دیا کہ اصل فارم یہ ہے، اس کو یہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ انما انظروا الی الصور، I am only looking at the picture، میں صرف تصویروں کو دیکھ رہا ہوں. انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ صرف. یعنی اس کو عربی کے اندر بولا جاتا ہے، جو عربی جاننے والے ہیں مدرسوں کے اندر ان کو بولا جاتا ہے کہ انما جو ہے حصر کے معنی پیدا کرتا ہے. حصر کا مطلب صرف ایک ہی چیز، اونلی، صرف جس چیز کو بول رہے ہیں وہی کام کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے؟ انما انظروا الی الصور، میں دیکھ رہا ہوں، میں صرف تصویروں کو دیکھ رہا ہوں. انما مینس اونلی. جیسے کچھ مثالیں دیکھ لیجئے. انت لا تکتب الدرس انما تکتب رسالۃ، آپ سبق نہیں لکھ رہے ہیں، آپ صرف ایک خط لکھ رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، ایکشنز آر ججڈ اونلی بائی انٹینشن. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف نیت کے ذریعے ہی جج کیے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی اعمال کو تولا جاتا ہے نیتوں کے اوپر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی کام کر رہا ہے، اس سے سامنے والے کو نقصان تو ہو گیا، لیکن جس نے وہ کام کیا ہے وہ اس کی نیت اچھی تھی. جیسے ایک بہت مشہور مثال دی جاتی ہے اس کے لیے کہ ایک شخص ریگستان سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی کھوٹا نہیں ہے. اگر یہاں پر پیڑ کے پاس میں، یا بولیے جنگل سے گزر رہا تھا، یہ مان لیجئے وہاں پر کوئی کھوٹا نہیں تھا، تو اس نے اس نیت سے کھوٹا گاڑ دیا کہ کوئی مسافر گزرے گا تو اپنا اونٹ وغیرہ یہاں پر باندھ دے گا، اور اس نے ثواب کی نیت سے یہ باندھ دیا. کوئی دوسرا شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بیچ رستے میں ایک کھوٹا گڑا ہوا ہے، کسی مسافر کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس سے، اس نے کھوٹا اکھاڑ دیا، ہٹا دیا وہاں سے. ثواب دونوں کو ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال محض ہوتے ہیں نیتوں کے ذریعے. یہ نیت کی جمع ہے نیات. ٹھیک ہے؟ انما الصدقات للفقراء، یہ قرآن کی آیت ہے. چیریٹی از اونلی فار دا پورس، جو صدقات ہوتے ہیں، خیرات جو ہوتی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. تو یہ 5 پوائنٹس ہیں آپ حضرات نے اس میں سیکھے ہیں. اب انہی کو ہم اپلائی کریں گے اور سینٹنسز پڑھیں گے.
نہیں. المدرس ٹیچر. این تذهب یا ابا بکر، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں اذهب الی المدیری، پرنسپل کے پاس جا رہا ہوں. ٹیچر لا تخرج من الفصل الآن، ابھی کلاس سے مت نکلو. اذهب الیہ بعد الدرس، ان کے پاس جانا سبق کے بعد، یعنی پرنسپل کے پاس جانا سبق کے بعد. دیکھیے یہاں پہ حکم دے رہے ہیں اذهب، جاؤ ان کے پاس، بعد الدرس سبق کے بعد، اور یہاں پر منع کر رہے ہیں لا تخرج، مت جاؤ مت نکلو کلاس سے، الآن ابھی. ہمایوں کہہ رہا ہے یا استاد انا طالب جدید این اجلس اجلس ہنا امامک، استاد میں ایک نیا طالب علم ہوں، کہاں بیٹھوں؟ کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں؟ ٹیچر کہہ رہے ہیں لا، نہیں، لا تجلس ہونا، یہاں مت بیٹھو. ھذا مقعد ہشام، یہ ہشام کی سیٹ ہے. وہو غائب الیوم، وہ آج غیر حاضر ہے. اجلس ہناک خلف حامد، آپ وہاں بیٹھو حامد کے پیچھے. بشیر کہہ رہا ہے آخذ هذه الدفاتر یا استاد، استاذ کیا میں یہ کاپیاں لے لوں، یہ نوٹ بکس لے لوں؟ اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے، کوئی بھی جواب دیجیے گا. یہ بتائیے یہاں پر ہادی کیوں آیا ہے دفاتر کے لیے، حالانکہ دفاتر تو جمع ہے. کوئی بھی جواب دیجیے. وہی والا ہے نا مفتی صاحب اس میں کہ اس میں ظاہر ہو تو اس میں اگر ظاہر ہو نہیں، اس میں اگر ظاہر ہو تو بھول وہ رہے ہو واحد آپ لوگ. آتا ہے. نہیں مفتی صاحب یہ مونس ہے نا، کیا مونس ہے؟ کاپی. کاپی مونس ہے، ہادی دفترن بولتے ہیں. واہ، انس بھائی اور گاش ماشاءاللہ عمرہ کر کے آ گئی بھائی. آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی معلوم ہے تو بتائیے. چلیے میں ہی بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا، اب مت بھولیے گا. میں نے آپ حضرات کو ایک لائن یاد کروائی تھی، ہو سکتا ہے اب یاد آ جائے سن کر. جاوید بھائی توجہ فرمائیں. ہاں، تو میں نے لائن یہ یاد کروائی تھی کہ غیر عاقل کی جمع واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے نا، آ گئی یاد نا. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، سمجھ گئے نا. تو دفتر جو ہے یہ عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. اور دفاتر جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. تو غیر عاقل بھی ہے اور جمع بھی ہے، یعنی غیر عاقل کی جمع، اور یہ کس کے حکم میں ہو گئی؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث. ٹھیک ہے جی، اسی لیے کیا لائے ہیں ہادی. اب یاد رہے گا نا. انشاءاللہ. چلیے
आखुदु हादिहि दफातिर या उस्ताद, ए उस्ताद क्या मैं ये नोट बुक्स ले लूं? मुदर्रिस ला ताखुज़हा, नहीं मत लीजिए इनको। यंजुरु फी दफ्तरिन या इब्राहिम ला तक्तुबिल अजविबता बिल कलमिल अहमर। अच्छा, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये काम किया था उस्ताद ने, यानी उस्ताद ने एक कॉपी में देखते हुए ये कहा कि नहीं इनको मत लो, और फिर ये एक कॉपी में देखते हुए आवाज़ दी, ए अब्दुल रहीम, अच्छा इब्राहिम बोल दिया मैंने, ए अब्दुल रहीम ला तक्तुबिल अजविबता बिल कलमिल अहमर, ये जवाब की जमाए अजविबा, मत लिखो जवाबात लाल कलम से। ए अब्दुल रहीम जवाबात लाल कलम से, रेड पेन से मत लिखा करो या मत लिखो। अल मुदर्रिसु हुवा अल्लज़ी यक्तुबु बिल कलमिल अहमर। अल मुदर्रिस टीचर होता है वो जो लिखता है रेड पेन से, यानी टीचर ही रेड पेन से लिखता है या लिखते हैं। फैसल उन्जुर इला हादिहिल मजल्लति या उस्ताद, उस्ताद इस मैगजीन को देखिए। मा अजमलहा, चलिए इसका तर्जुमा कीजिए आप में से कोई, देखता हूँ कितना याद है। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। ये फेल ताज्जुब है। मा अफ़अलहा, मा अफ़अलहू, वजन बताया था ना आप लोगों को कि ताज्जुब के लिए मा अफ़अलहू लाते हैं। जैसे अच्छा, हा की जगह पर हम कोई इस्म भी ला सकते हैं इस ज़मीर की जगह पर, जैसे मा अजमल हादिहिल मजल्ला, ये मैगज़ीन कितना अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ ज़मीर से काम चल गया। मा अजमलहा, कितना खूबसूरत है। उन्जुर इला हादिहिल मजल्ला या उस्ताद, उस्ताद इस मैगज़ीन को देखिए कितना खूबसूरत है। टीचर कह रहे हैं ला तक़रअल मजल्लात फिल फ़स्ल या फैसल, फैसल क्लास में मैगज़ीन्स मत पढ़ा करो। फैसल कह रहा है मा अक़रअ हादिहिल मजल्लतल आन, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ ये मैगज़ीन, मैं इस मैगज़ीन को अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। इन्नमा अंजुरु इला सुवरिल लती फ़ीहा, मैं तो सिर्फ, देखिए इन्नमा आ गया, मैं तो सिर्फ उन सूरतों को देख रहा हूँ जो इसमें हैं, यानी उन तस्वीरों को देख रहा हूँ। सुवर मतलब तस्वीरें, पिक्चर्स, मैं तो उन पिक्चर्स को देख रहा हूँ जो इस मैगज़ीन में हैं। हमजा कह रहा है अफ्ताहुल बाबा या उस्ताद, यकादु अल जरसु यरिन्नु, यकादुल जरसु यरिन्नु, उस्ताद क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, घंटी बजने वाली है। यकादुल जरसु यरिन्नु। टीचर कह रहे हैं ला, नहीं, ला तफ्तहिल बाबल आन, अभी दरवाज़ा मत खोलो। अब ये तमारीन है, इंशाअल्लाह इनको कल हम देखते हैं और कल इनको करेंगे हम इसी क्लास में ही बैठकर हल करेंगे। आप लोग सब लोग देख कर आइएगा, ये एक एक सेंटेंस सबको हल करना है। अगर सबक में से कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बस इस सबक को देखकर ये इनको हल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आप लोगों से ऐसे ही लाइव इंशाअल्लाह क्लास में ही आप लोगों से ये तमारीन हल करवाएंगे, ठीक है जी। जी